میں نے دوران خطبہ آیت مبارکہ پڑھی، الا ان اولیاء اللہ، بے شک اولیاء اللہ، ایک دوسرا ترجمہ اللہ کے دوست وہ ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا اور ایمان لے کر آئے۔ اب ایسے لوگوں کے لیے جو تقوی اختیار کیے، ایمان لے کر آئے، اللہ ان کے لیے خوشخبری سنا رہے ہیں۔ آپ خوشخبری سنا دیجئے، ان کے لیے دنیا کی زندگی میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی زندگی جو لامحدود ہے اس میں بھی کامیابی ہے۔ اب یہاں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوگی۔ اب دنیاوی حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے تو ہر آدمی پر پریشانی آتی ہے، ہر آدمی اپنے ماتحت لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، غمگین بھی ہوتا ہے۔ مفسرین کرام اس کی 3 وجہ بناتے ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی چیز کا خوف ہوگا اور نہ وہ کسی چیز کے لیے غمگین ہوں گے۔ بغیر حساب و کتاب اور حساب کتاب کے بعد اللہ ان کو جنت میں داخل کر دے گا، اور جنت میں جو ہمیشہ رہنے کی جگہ ہے وہاں چلے جائیں گے۔ اب یہ سوال یہاں پیدا ہوگا کہ وہ مسلمان جنہوں نے اپنی سزا کاٹنا ہے، انجام کار وہ بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اس میں اولیاء اللہ اور عام مسلمانوں کے لیے کیا فرق ہے؟ تو ایک بڑے بزرگ ہیں، فرماتے ہیں اولیاء اللہ کے لیے دنیا اور آخرت میں دونوں عام الگ الگ مقامات ہیں۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کو نہ کسی چیز کا غم ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے، نہ کسی چیز کے ڈر چلے جانے کا خوف ہوگا، کہ بتاتے ہیں علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کہ دنیا داروں کی طرح نہیں ہوتے اولیاء اللہ۔ یہ دنیا دار کے یہاں کوئی چیز چلی گئی، کوئی چیز ختم ہو گئی یا کوئی اور چیز ختم ہو گئی، اس کی تاک میں رہ جاتے ہیں، اس کے بارے میں سوچنے لگتے ہیں۔ تو اولیاء اللہ میں خاص فرق یہ ہے کہ انہیں نہ کسی چیز کا خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور جو فطری چیزیں ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی پیش آئے۔ چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا، گزشتہ 1 مہینے سے آپ سیرت نبوی کے عنوان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو سن رہے تھے۔ ایمان لانے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کو کس طریقے سے لوگوں نے ستایا، مارا، ڈرایا، دھمکایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب کعبے میں نماز پڑھ رہے تھے، عقبہ بن معیط نے چادر ڈال کر آپ کے گلے میں اس زور سے کھینچا کہ آپ کی آنکھ باہر آ گئی۔ یہی عقبہ بن معیط نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ شریف میں جب نماز پڑھ رہے تھے ان کی اوجھڑی لا کر ڈال دیا۔ اولیاء اللہ کو دنیا سے کسی چیز کا خوف نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ فطری چیزوں میں سب شامل ہے، اور اپنی خاص چیز چلے جانے سے جو دنیاوی لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے، ایسی پریشانی اولیاء اللہ کو نہیں ہوتی اور نہ وہ کسی چیز سے خوف محسوس کرتے ہیں۔ اب احادیث میں آتا ہے بندہ نوافل کے ذریعے اللہ سے اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ جب بندہ بولتا ہے اللہ کی زبان بولتا ہے، جب وہ سنتا ہے
اللہ کے کان سے سنتا ہے، جب وہ پیر سے چلتا ہے گویا کہ وہ اللہ کے پیر سے چل رہا ہے۔ مطلب گویا کہ اس کا بولنا اللہ کی رضا کے مطابق ہوگا، اللہ کی خوشنودی کے مطابق ہوگا۔ اس کا سننا اللہ نے جن باتوں کو حلال کیا ہے، جن باتوں کو جائز قرار دیا ہے، اللہ نے جن کو اوامر بتلایا ہے وہی سنے گا۔ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا ہے ان سے بندہ رک جائے گا۔ احادیث کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے، ایک تفسیر کی ایک کتاب ہے اولیاء اللہ کون ہے، اس میں عبارت لکھی ہوئی ہے الذین اذا رأوا، جب ان لوگوں کو دیکھا جائے اللہ کی یاد آ جائے، جب وہ بندوں کو دیکھا جائے، وہ بندوں کو دیکھنے سے اللہ کی یاد آ جائے، یہ ہوتے ہیں اولیاء اللہ۔ اب اولیاء اللہ کا یقین کیسا ہو؟ توحید پرست ہو، جو کچھ کرتا ہے سب اللہ کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کرنے والا نہیں، زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا خالق تنے تنہا اللہ ہے، ہر چیز کو پیدا کرنے والا صرف اللہ ہے، شریعت پر چلنے والا وہ اللہ نے جو اوامر بتائے، جو نواہی بتائے، اوامر پر چلے، نواہی سے رکے، امر بالمعروف کرے، نہی عن المنکر کرے، یہ آدمی ولی ہوتا ہے، ان کو اللہ کا دوست کہا جاتا ہے۔ اب ایسے ولی پیدا ہو گئے کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر قربانی پیش کرنا، جانور ذبح کر دینا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے مدد مانگنا، یہ تمام کے تمام مشرکانہ فعل ہے، یہ اللہ کے ولی میں شامل نہیں ہوتے۔ اللہ کے ولی کا یقین اللہ سے خالص لگا ہوا رہتا ہے، ہمیشہ اس کا تعلق اللہ سے رہتا ہے۔ جب یہ کسی سے دوستی کرتا ہے، اللہ کا ولی، اللہ کا دوست اللہ کے لیے کرتا ہے۔ جب کسی سے بات کرتا ہے، اس کی محبت خالصتاً صرف اللہ کے لیے ہوتی ہے۔ جب وہ کسی سے دشمنی کرتا ہے، اس کی خالصتاً محبت اللہ کے لیے وہ دشمنی کرتا ہے۔ ایسا آدمی متقی پرہیزگار جا کر ولی بنتا ہے۔ ہر نبی ولی تھا، ہر نبی کا ولی ہونا لازمی ہے، اور نبوت اللہ تبارک و تعالی خاص چنندہ افراد کو عطا کرتے ہیں۔ اللہ جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں، اور ولایت کا درجہ، ولی کا درجہ اللہ تبارک و تعالی آپ تمام انسانوں کے لیے کھولا رکھا ہے۔ جو آدمی زیادہ سے زیادہ نماز پڑھے گا، تلاوت کرے گا، ذکر و اذکار کرے گا، شریعت مطہرہ کے راستے پر چلے گا، اللہ کے اوامر پر چلے گا، اللہ نے جن اوامر سے روکا ہے ان سے رکے گا، امر بالمعروف کرے گا، نہی عن المنکر سے روکے گا، صحابہ کے راستے پر چلے گا، تب جا کر آپ کے لیے ولایت کا دروازہ کھلے گا۔ آپ میں سے ہر ایک آدمی ولی بن سکتا ہے، قطب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، صحابی نہیں بن سکتا۔ صحابی کا جو مقام تھا اللہ کے نبی کے دور میں ختم ہو گیا، لیکن ولایت کا جو مقام آج بھی کھلا ہوا ہے، آپ کے پاس ہے۔ اللہ کے بتائے ہوئے اوامر پر آپ عمل کر کے ولایت کا درجہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ کی محبت عام ہے۔ جو آدمی اللہ سے قریب ہونا چاہے اللہ اسے قریب کر لیتے ہیں۔ ایک روایت کا خلاصہ ہے، اور جب بندہ اللہ سے ایک ہاتھ قریب ہوتا ہے، اللہ اس سے 2 ہاتھ قریب ہوتے ہیں۔ جب بندہ چل کر اللہ سے آتا ہے، اللہ اسے دوڑ کر
آتے ہیں. جب بندہ اللہ سے قریب ہو جاتا ہے اللہ اسے دل سے لگا لیتے ہیں. انہی اولیاء اللہ میں سے محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ نے، جن کا مقام و مرتبہ ولایت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا علم عطا کیا تھا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو. جب وہ وعظ کرتے، تقریر کرتے، کئی آدمی جنت کا تذکرہ سن کر، جہنم کا تذکرہ سن کر ولیوں کی روح قبض ہو جاتی. بہت بڑے ولی کامل محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ